الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل رمضان المبارک کی بہت ہی مقدس گھڑیاں جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں سے پوری طرح فیض یاب ہو سکیں۔ آج الحمدللہ 3 رمضان المبارک ہے اور آج حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی شہزادی اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترم اور تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج عرس مبارک ہے، جو کہ حضرت علی کرم الوجہ الکریم کی زوجہ ہیں۔ ہم سب کو آج میں سب سے ایک خصوصی التماس کرتا ہوں کہ آج جب آپ سب روزہ کھولیں، روزے کی افطاری کریں، تو اس سے پہلے آپ درود و سلام کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا نذرانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور پیش کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات مزید بلند سے بلند فرمائے اور ہم سب کو
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصی طور پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بھی عمل کیے اس سے ہمیں بہت اچھا درس ملتا ہے، اور وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنانا چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی، اپنے گھر کا کام کاج کرنے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ دیکھیں آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کا کام کرتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، پھر کچن کا کام وغیرہ کرتی ہیں، پھر روزے کی افطاری اور سحری میں اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، جو بھی ایک کنبہ ہے، جو جوائنٹ فیملی ہے، سب کے لیے وہ یہ کام وغیرہ کرتی ہیں تو تھک جاتی ہیں، تو پھر اس سے تھوڑی سی ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. لیکن قربان جائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس کے باوجود گھر کا کام بھی کرتی، اور اپنی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی پیارے شہزادے، اپنی شہزادیوں کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی. اور ہمیں یہ سب چیزیں اس وقت ہی معلوم ہوں گی جب ہم سیرت فاطمہ پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر ہم کو اس سیرت کو اپنانا بھی چاہیے. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، میری پردے میں رہ کر سننے والی تمام اسلامی بہنوں بیٹیوں، خاتون جنت کو کس قدر عبادت کا ذوق و شوق تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات عبادت میں گزار دیتی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ عبادت میں مشغول رہتی، اور ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ نہ جانے آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا، ہم کس معاملے میں گرفتار ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. اور قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت ایسے کی کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سیرت فاطمہ پڑھیں،
خصوصی طور پر ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو پڑھنی چاہیے، تاکہ اس سے وہ کچھ چیز حاصل کر سکیں اور پھر اس کو اپنائیں۔ اس چیز کو اپنانے کے بعد اس کو اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر داخل کریں، تاکہ ہم اس چیز کو اپنا کر چل سکیں اور ہماری آخرت سنور جائے۔ ہمیں اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور کوشش ہر وقت اچھی چیز کی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سخاوت کا درس بھی ملتا ہے۔ آپ بہت سخی تھیں۔ I didn't understand that. آپ بہت سخی تھیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے در سے کوئی بھی سائل خالی نہیں گیا، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی چیز بظاہر موجود نہ بھی ہوتی تو اگر کوئی قرض لینے والا آ جاتا تو وہ دوسروں سے قرض لے کر سائل کی حاجت پوری کر دیتی، لیکن اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ روانہ نہ کرتی۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس سے ہمیں بھی سخاوت کا درس ملتا ہے اور ہمیں بھی حاجت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج کل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاجت مندوں کی ضرورتیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج کل رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے نیکیوں کے اجر کو بہت حد تک بڑھا دیا ہے۔ اگر آپ ایک نیک عمل کریں گے تو 70 گنا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی کفالت کیجئے، ان تک راشن پہنچائیے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ اس میں سے اس مال کو خرچ کیجئے اور ضرورت مندوں تک پہنچائیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اگر صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر کچھ پکایا ہے، کیونکہ وہ دور تھا کہ غربت بہت تھی، لیکن قربان جائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، آپ نے اپنے لیے نہیں بچایا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بچایا۔ آپ نے جو سائل آیا ہے، کسی نے مانگا ہے تو آپ نے ان کو دے دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو ماریں۔ ہمیں اپنے نفس کو مارنے کی ترغیب بھی مل رہی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ آپ بہت ہی سخی پسند تھیں، بہترین سخاوت کرنے والی تھیں۔ حضرت سیدنا
ابو سلمان عبد الرحمن بن احمد بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہترین سخاوت وہ ہے جو حاجت کے مطابق اور موافق ہو کر سامنے والے کو جس چیز کی حاجت ہو وہ اسے دے دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے نیک اعمال کر سکیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اپنے گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کرتی اور ہمیشہ وضو میں رہتی، کیونکہ ہمیشہ وضو میں رہنے سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت سی انوار و تجلیات انسان پر برستی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نیک بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس سے قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکتوب روانہ فرمایا جس میں یہ بھی تھا کہ اے میرے دوست، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ایک خادم خریدا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جب تک کسی خادم سے مدد نہیں لیتا، جب کسی خادم سے مدد نہیں لیتا تو اللہ عز و جل اس کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ کسی خادم سے خدمت لیتا ہے تو اس پر اس کا حساب لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میری زوجہ نے مجھے ایک خادم کا مطالبہ کیا، لیکن حساب کے خوف سے میں نے اسے ناپسند جانا، حالانکہ میں ان دنوں مالدار تھا اور میرے میں یہ سخت تھی کہ میں غلام لے کر اپنی زوجہ کو دیتا تھا کہ وہ اس کے کام کاج کرتا، لیکن میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، اور اس کے بعد میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جب اللہ رب العزت کو جو چیز پسند ہے اگر ہم وہی اعمال کرتے جائیں تو اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اپنے گھر میں کام کاج کی وجہ سے بہت تھک گئیں، اور جب بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئیں آرام کے لیے۔ اس وقت حضرت علی کرم الوجہ الکریم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جی گھر کے کام کاج سے میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے فرمایا کہ فاطمہ، آج مال غنیمت آیا ہے جس میں کچھ غلام بھی ہیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ایک خادم کو حاصل کرنے کی اپنی خواہش پیش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم
کو شاید ایک غلام دے دیں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے کام کرنے میں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو خوش ہوئے. آپ نے اپنے پاس بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان آپ کے پاس آج کچھ غلام آئے ہیں، تو اگر ان میں سے ایک غلام آپ مجھے عطا فرما دیں کہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام لے لیں تاکہ آپ کو کام کاج میں آسانی ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم کام سے تھک جاتی ہو تو کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے؟ قربان جائیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے فرمایا، جی ابا جان جیسے آپ کا حکم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جب تم سارے دن کام کاج کر کے تھک جاؤ، جب رات کو سونے لگو تو اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے ہاتھوں پر تسبیح فاطمہ پڑھ کر دم کرو، یعنی 33 دفعہ اللہ اکبر سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ دم کریں. اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر مس کریں، ملیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تھکاوٹ بالکل دور ہو جائے گی. تو میری عزیز دوستوں، بھائیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی بہنوں، آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ اس عمل پر، اس وظیفے پر عمل کریں کہ جو جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا ہی کیا اور آپ کی تھکاوٹ بالکل دور ہو گئی. یعنی آپ سب بھی، ہماری مائیں بہنیں جب کام کرتی ہیں تو تھک جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ بھی تسبیح فاطمہ کیجئے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر اول و آخر درود شریف، تو اپنے پورے جسم کو ملیں تو انشاءاللہ عز و جل تھکاوٹ دور ہو جائے گی. پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی پابند تھیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ مبارک کسی نے نہیں دیکھا. حضرت علی کرم وجل کریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل مجمع اپنی نگاہیں جھکا لو، تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں. آسماں کی نظر بھی نہ جس پر پڑھے، آسماں کی نظر بھی نہ جس پر پڑے، جس کا دامن نہ ساون ہوا چھو سکے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.